آج 16 اکتوبر ہے، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت لیاقت علی خان صاحب کی آج برسی ہے۔ شامی صاحب، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ قائد ملت سے 1951 شہید ملت تک لیاقت علی خان کو راول پنڈی میں کمپنی باغ، اب لیاقت باغ جسے کہتے اب کہتے ہیں نا سر، اس وقت ہاں وہاں گولی کا نشانہ بنایا گیا، اور آج تک یہ جو واردات ہے اس کا سرا نہیں مل سکا، سراغ نہیں مل سکا، کیونکہ اس قاتل کو اسی وقت گولی مار دی گئی، تحقیق کر دیا گیا، اور یہ قتل جو تھا پاکستانی سیاست کو اس نے الٹا دیا، پاکستانی ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، کیونکہ تحریک پاکستان کے دو ہی لیڈر تھے، اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح اور نوازادہ لیاقت علی خان۔ نوازادہ لیاقت علی خان سیکرٹری جنرل رہے آل انڈیا مسلم لیگ کے، صحیح، اور جو قائد اعظم تھے وہ صدر رہے، انہی کی قیادت میں تحریک پاکستان ہم نے چلائی اور پاکستان حاصل کیا۔ تو لیاقت علی خان جو ہیں کرنال کے، ضلع کرنال کے رہنے والے تھے، اور بڑے ذمہ دار تھے اور بڑے جاگیردار تھے اور نواب تھے، اور وہاں آپ دیکھیں جب وہ گئے ہیں پڑھنے کے لیے لندن، تو ان کے ساتھ ایک شیف بھی گیا ہے، اچھا، باورچی، کھانا پکانے تاکہ ان کا کھانا پکا سکے۔ وہاں لندن میں اس نے قیام کیا، اس یعنی درجے کے وہ نواب تھے اور متمول شخص تھے، لیکن جو ان کی کوٹھی تھی وہاں دلی میں، وہ انہوں نے پاکستان کو پیش کر دی۔ وہاں وہ اس کا آج پاکستان کی ایمبیسی جو ہے، سفارت خانہ، اسی میں قائم ہے، اور جب یہاں آئے کلیم کیا کچھ یا نہیں؟ کوئی کلیم داخل نہیں کیا، اچھا، اور جو ان کی جاگیر تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اور ایک سکھ ذمہ دار فیصل آباد کا جو لائل پور تھا اس وقت، اچھا، وہ آیا ان کے پاس، کہا کہ زمین کا تبادلہ کر لیں مجھ سے، کوئی 100 مربع ہوں گے ان کے، اچھا، وہ آپ لے لیں فیصل آباد کے، اور آپ وہاں کی زمین مجھے دے دیں۔ اس وقت یہ تبادلے ہو رہے تھے، صحیح ہے، لیکن لیاقت علی خان نے انکار کر دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا جب تک ایک بھی مہاجر جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوگا، ایک بھی مہاجر باقی رہے گا، لیاقت علی خان کلیم داخل نہیں کرے گا، نہ کچھ کلیم لے گا۔ انہوں نے کلیم داخل نہیں کیا، لیکن ان کے جو صاحبزادے تھے ولایت علی خان، وہ بھی اپنی جگہ صاحب جائیداد تھے، اچھا، اور یہاں مسلم لیگ کے وہ رہنما تھے یہاں، انہوں نے ایک کلیم داخل کیا، کچھ ایک مکان یہاں مل گیا، اچھا، کچھ زمین ایسی تھی، وہ زمین کے کلیم داخل ہوا، اور آج تک وہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اور وہ جو مقدمہ ہے وہ کبھی ایک عدالت میں، کبھی دوسری عدالت میں۔ اب لیاقت علی خان کے جو پڑپوتے ہیں، نوازادہ احسن علی خان، ولد شجاعت علی خان، ولد ہمارے ولایت ساتھ علی موجود ہیں۔ ان کے والد شجاعت علی خان اللہ کو پیارے ہو چکے، مگر ان کے تایا جو ہے مشرف علی خان، وہ الحمدللہ باقاعدہ حیات ہیں، اور جو ان کی بڑی بیگم ہے، ان کے بیٹے تھے ولایت علی خان، اور ان کی یہ اولاد ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کتنی جائیداد چھوڑی آپ نے وہاں خاندانی کرنال میں؟ شامی صاحب، پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ہمیں۔ شامی صاحب، میری فیملی کے 360 ویلیجز تھے، 360 گاؤں تھے، اسپریڈنگ فرام کرنال ٹو مظفر نگر، یو پی۔ اس میں سے 60 گاؤں جو تھے وہ جاگیر تھی، باقی 300 جو ویلیجز تھے وہ پراپرٹی تھی جی۔ اور آپ کے جو دادا ہیں جی، ولایت علی خان، ان کی بھی جائیداد وہاں تھی جی، تھوڑی بہت ان کی بھی جائیداد۔ ہاں، اب اس کا جو کلیم ہے آپ نے داخل کیا؟ جی، داخل کیا۔ یہ کب کیا تھا داخل؟ یہ تو جی میرے دادا کے ٹائم پہ ہوا تھا، وہ جب when he was alive۔ کوئی 53-54 میں؟ 53 جی، 53 اور آپ کو وہ زمین مل گئی؟ جی، کچھ جگہ مل گئی، کچھ ہمیں ملی، اس کے بعد وہ گورنمنٹ نے ایکوائر کر لی، اس کے بعد ہمیں دوبارہ پڑی، پھر اس کا ایک اور بندے کو بھی وہ الاٹ ہو گئی، پھر ہمارا کیس چلتا رہا، 1988 کے اندر ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا، پھر 96 میں ہمیں دوبارہ الاٹمنٹ ہوئی، اس زمین پہ قبضہ تھا، ہماری زمین وہ بھی کینسل ہو گئی، پھر ہم 2016 سے اب بورڈ آف ریونیو کے اندر ہیں،
مگر یہ نہ کوئی کلیم آپ کا سنوائی۔ جو ہے جی کتنی زمین آپ کو ملنی چاہیے، یہ شہری زمین ہے، یہ جی اربن کلیم ہے، شہری زمین جی ہے، شہری زمین ہے۔ اور کتنی زمین ہے جو آپ کا کلیم کی اپروو ہوئی ہے؟ یہ شامی صاحب ڈپینڈ کرتا ہے زمین کی قسم پہ، ٹھیک ہے، جو ہم آئیڈینٹیفائی اگر زمین کر دیں تو اباؤٹ 100 کنالز ہوں گے۔ 100 کنال جی شہری زمین آپ کو ملنی چاہیے، جو آپ کے جو اس وقت آپ کی جو تایا ہیں، جی پھپھی ہیں، ان میں تقسیم ہوگی۔ جی سب میں کتنے لوگ ہیں یعنی یہ وہ 5 فیملی ہیں؟ اچھا ممبرز ہیں جی۔ 5 فیملی۔ اب آپ کا یہ کلیم کہاں ہے؟ آپ کو یاد ہے ایک بار آپ کی والدہ نے فرمایا تھا، پھپھی نے آپ کی وہ فرمایا تھا کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے جی تو اور یعنی اس وقت جب وہ آئے تھے وہاں 2015 کی بات ہے میرا خیال، جی تو اس وقت ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے اس میں کچھ حکم بھی جاری کیا تھا۔ انہوں نے حکم جاری کیا تھا جی، اس کی حکم کی انہوں نے 50% تعمیل کر دی اور باقی جو ہے پھر وہ رفع دفع انہوں نے کر دیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں، یہ کیسے معاملہ طے ہوگا اور کب تک آپ یوں ہی در بدر رہیں گے؟ شامی صاحب ہم تو کچھ گورنمنٹ سے مانگ تو رہے نہیں، ہم تو اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں، حق مانگ رہے ہیں نا۔ حق مانگ رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے، نہیں، کلیم تو آپ کا اپروو ہو کلیم چکا تو ہے نا۔ اپرووڈ ہے جی، سپریم کورٹ کا آرڈرز ہیں، سپریم کورٹ کے اس پہ اب تو یہ ہے کہ زمین کہاں ملنی ہے، یہاں ملتی ہے تو ایک کلیم آ جاتا ہے، دوسرا جھگڑا آ جاتا ہے، کبھی ایک جھگڑے کی زمین مل گئی، کبھی دوسرے جھگڑے کی۔ ابھی شامی صاحب جو میں آئیڈینٹیفائی زمین کر سکتا ہوں انہیں، وہ بالکل قبضہ فری ہے زمین، مگر یہ کام کرنے والے تو بنے۔ کون کرے گا کون؟ جی بورڈ آف ریونیو نے کرنا ہے۔ ان کو خدا خوفی نہیں ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا جی بالکل بھی ہے انہیں۔ اور کہ نوزاد لیاقت علی خان، ان کی اولاد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، پاکستان مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل، اور پھر جنہوں نے اپنی جان دے دی اور اتنی بڑی جاگیر چھوڑ کے آئے، اور پھر یہاں کیا ہوا؟ یہاں جب وہ رخصت ہوئے ہیں تو ان کے بچوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ حکومت پاکستان نے ان کو اجازت دی ہے 5 سال کے لیے سرکاری کوٹھی میں رہ سکے، بیگم رانا لیاقت علی خان، ان کی جو فیملی تھی۔ تو اب یہ جو زمین ہے، اب کوئی شہباز شریف صاحب سنیں گے یا مریم بی بی سنیں گی یا کوئی بورڈ آف ریونیو سنے گا، کسی کے دل پر کوئی چوٹ لگے گی؟ سر وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ پہلے ہمارا وزیر اعظم یہ ہمارا نظام ہے، ان کا خاندان، یعنی کہ ان کا خاندان، کبھی ایک اور عدالت، کلیم بھی منظور ہوا کبھی دوسری عدالت ہے، کلیم بھی جو ہے وہ کلیم منظور ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں جو ہے زمین ان کو ملنی ہے جو نہیں مل رہی۔ اس وقت تو آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں جی یہاں لاہور میں، جی لاہور میں کوئی مکان نہیں آپ کو، نہیں جی، نہ چچا کا نہ تایا کا نہ جی، نہ کسی پھوپھی کا کا۔ کسی کا بھی نہیں۔ ان کی لیاقت علی خان کے پھوپھی میرے پاس آتی ہیں، جب آئی تو پوچھتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کہ یہ جناب کیا سلوک ہو رہا ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو ہیں ان کی اولاد کے ساتھ۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آج اسی لیے سر یہاں پر موجود ہیں، اور آپ نے اسپیشلی جو ہے وہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی آج برسی ہے، آئیں، کچھ جملہ کوئی کہنا چاہتے ہیں؟ سن رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، جیسے شامی صاحب نے کہا، مریم صاحبہ بھی سن رہی ہیں، شہباز میری شریف تو صاحب۔ یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارا حق بنتا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں تو ہمیں دیں۔ اگر کا کیا سوال ہے؟ نہیں، میں تو 100% شیور ہوں، مگر کرنا تو انہوں نے ہے نا۔ کبھی کسی نے کہا کہ آپ کا حق نہیں ہے یہ؟ نہیں، آج تک نہیں کسی نے کہا۔ ایک عدالت میں، کبھی دوسری عدالت میں، مگر ہمیں کبھی گھما زمین الاٹ ہوئی، اس پہ جھگڑا پڑا ہوا ہے، کسی 2 آدمیوں کو الاٹ ہو گئی، کبھی اسی کا مقدمہ چل گیا، متنازع یعنی کہ زمین جو ہوتی ہیں وہ ان کو دے دینے کی کوشش کی جاتی اور ہے۔ آپ بتائیے کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور یہ جو ہے ان کا معاملہ طے نہیں ہو رہا، اور لیاقت علی خان جو ہے ان کی روح بھی تو کچھ سوال کر رہی ہوگی نا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں جس شخص نے سب کچھ قربان کر سب دیا، کچھ لوٹا دیا قوم کے لیے، اور جس نے اپنی پوری زمین چھوڑی، جاگیر چھوڑی، اور یہاں آ کر کوئی الاٹمنٹ نہیں کرائی، کوئی کلیم نہیں داخل کیا۔ اب ان کے جو بیٹے تھے ولایت علی خان، یہ ان کا کلیم ہے جو ان کی الگ سے کوئی جائیداد تھی، اور اس کے لیے یہ مارے پھر رہے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ کانوں میں روئی ٹھونس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے،
اس طرح کے معاملات سر جگ ہنسائی کا باعث نہیں بنتے کہ یہ پڑپوتے ہیں لیاقت علی خان کے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، یعنی کہ حق ہے نا ان کا، رائٹ ہے اور منظور ہو آپ چکا ہے۔ اپنے پردادا کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ ہم تو جی بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا سیکریفائس کیا پاکستان کے لیے۔ ہمارا تو پورا خاندان سفر ہوا ہے نا، ہماری تو پوری فیملی سفر ہوئی ہے۔ اب دیکھیں ہم ایک جگہ پہ اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے آ گئے، ادھر تو یہ حالت ہو چکی ہوئی ہے شامی صاحب کہ اس لیاقت علی خان نے جتنی سیکریفائس کی ہے اس کنٹری کے لیے، پہلے کبھی ان کی برسی پہ کوئی اسپیشل ایڈیشن چھپ جاتا تھا، اب تو لوگوں نے وہ بھی چھاپنا بند کر دیا ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی لیاقت علی خان سے کچھ لوگوں کا کوئی پرسنل گرج ہے، کیا ہو جو سکتا ہے پرسنل گرج؟ آئی ہیو نو آئیڈیا جی، آئی ہیو نو آئیڈیا، بٹ ہے، لگتا مجھے یہی ہے کہ لوگ لیاقت علی خان کو کوئی پسند نہیں کرتے۔ نہیں، لوگ تو ان کو پسند کرتے ہیں، ان نہیں، کو میں یاد عوام کرتے کی ہیں۔ بات نہیں کر رہا جی، میں عوام کی نہیں، وہ بات تو نہیں کر رہا۔ ہمارا جو نظام ہے وہ ایسا ہے، اور جس طرح اور کسی کو جو پیچیدگی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل کیا ہے، اور حکومت کے لیے کیا مشکل تھی؟ سر آپ وہ بھی کہہ چکے ہیں کراچی میں جہاں پر مزار ہے یا قبر ہے کہ وہ بھی راستہ ایسا ہے کہ وہاں لوگ جو ہیں جاتے نہیں ہیں۔ نہیں، قائد اعظم کے مزار کے اس کے اندر دفن ہے نا۔ ہاں جی بالکل تو قائد اعظم کا جو مزار ہے اس کے ساتھ ایک قبرستان ہے نا، مختصر قبریں ہیں اس میں، محدود۔ سردار عبدالرحمن نشتر وہاں محو آرام ہے، اور نور الامین وہاں دفن ہے، اور لیاقت علی خان وہاں دفن ہے، محترمہ فاطمہ جناح وہاں دفن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، اور ان کے دل میں بستے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا نظام ہے اس کو جواب دینا ہوگا، اس کو جواب دینا چاہیے، اور جو فیصلے کرنے والے ہیں، جو دفتروں میں بیٹھنے والے ہیں، وہ تھوڑا تردد کر لیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑی سی اپنا جسارت کر لیں تھوڑی سی، ہاں، کہ اور مسئلے کو حل کر دیں، ان کو بھی تھوڑا بہت سکون آئے، کہیں ان کا مکان ہی ایک بن جائے، اور یہ بچے جو ہیں اطمینان سے وہاں رہ سکیں۔ چلیں ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ نواب خان صاحب، آپ تشریف لائے۔ آج کا دن ظاہر ہے لیاقت علی خان صاحب کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو یاد کر رہے ہیں۔ سر مجھے بس بریک لینی ہے، آپ ہاں کہہ لیں جو دینے والے تھے، اب اقتدار میں وہ ہوتے ہیں جو لینے والے ہیں۔